وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، مُصْبَرَّةً وَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ غصے میں پتھرے پھرتے ہیں، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، تو وہ اپنی قوم سے چھپ جاتے ہیں اور یہ خبر سن کر یہ بری خبر ہمارے پاس آئی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا اس کو ذلالت کے ساتھ اس بچی کو گھر پہ رکھیں یا فی التراب اس کو مٹی میں گاڑ دیں، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار کتنا یہ برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک آیت کریمہ کے پیچھے بہت بڑا واقعہ اسراء الجنان کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے باقاعدہ طور پر کہا نبی کریم علیہ السلام سے کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنائی ہے، بے شک یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب انہوں نے اس طرح کے اعتراض کے جواب کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ پاک سبحانہ اس سے پاک ہے، لیکن ان لوگوں نے بار بار یہ بہتان لگایا اور اللہ کے ساتھ کسی کو منفرد ٹھہرانا اور اللہ کی اولاد قرار دینا یہ بہت بڑا کفر ہے اور انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کفار مکہ نے اس طرح کے الزامات لگائے اور کہنے لگے کہ نہیں، اللہ پاک نے اپنی بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، اگر ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے تو ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وَلَّا وَجْهُهُ، ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، یہ منہ چھپائے پھرتے ہیں اور یہ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات تو نہیں۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اللہ پاک اس سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ کسی نے اللہ کو پیدا کیا ہے۔ لہذا محبوب، یہ تو آپ نے کفر میں بھٹک رہے ہیں اور یہ کفر کی وادی میں مارے پھر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ان کے لیے کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، آپ نے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہ کہاں انصاف کی بات ہے۔ اب آگے بڑھیے کہ وہ زمانہ تھا قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ خزاع اور اس قبیلہ مضر اور اس طرح کے کئی قبائل مکہ میں ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور زندہ درگور کرتے لڑکیوں کو کوئی در و ببران نہیں تھا، جس کے یہاں کہا جاتا تھا کہ بیٹی کی ولادت ہو گئی اور بعد تو اس طرح کے بھی مرد تھے کہ اگر ان کے یہاں بچی کی ولادت کا وقت قریب آتا تو وہ سوچنے لگ جاتے پتہ نہیں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، اب وہ سوچ کے آخر میں یہ فیصلہ کر وہ گھر چھوڑ دیتا اور دور کھاتے رہنے لگ جاتا، کسی دوست یا رشتہ دار کے یہاں چلا جاتا، انتظار کرتا کہ میرے یہاں کس کی ولادت ہوتی ہے، میرے یہاں خبر پہنچا دینا۔ اگر بیٹے کی ولادت ہوتی خوشی کا مارا لوگوں کے سامنے آ جاتا، اور اگر بیٹی کے بارے میں خبر دی جاتی تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو اب وہ منہ چھپا کر سوچتا رہتا کہ میں کیا کروں، ذلالت کے ساتھ اس بیٹی کو گھر میں رکھوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں، جس کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ گواہی۔ اور جبکہ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے کتنا شاندار عورتوں کو عزت دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے یعنی بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہاں فرشتوں کا اللہ پاک نزول فرما دیتا ہے، فرشتوں کی جماعت کرتی ہے اور فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، اے گھر والے تم سلامتی سے رہو اور تم پر سلام ہے گھر میں رہنے والوں۔ اس کے بعد یہ فرشتے قریب آتے ہیں، اس نومولود بچی کو اپنے احاطہ میں لے لیتے ہیں، احاطہ میں لینے کے بعد اس بچی پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں فرشتے اور پھر کہتے ہیں اے کمزور لڑکی جو کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو تیری مدد کرے گا اور جو تیری پرورش کرے گا، کفالت کی ذمہ داری لے گا، آن قریب قیامت کے روز اس کی مدد کی جائے گی۔
اللہ کی مدد کر دے گا، اللہ کی مدد فرمائے گا، اللہ کہانی اولاد ہوگا جو اس کی پرورش کی کفالت کی ذمہ داری لے گا، جو اس کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالے گا اور خوشی سے قبول کرے گا اور اس کے رہائش کے گھر مہیا کرے گا اور اس کی تمام چھوٹی بڑی ذمہ داری کو نبھائے گا، اللہ کی مدد کرے گا۔ اور دیکھیے اللہ کی مدد دنیا میں بھی آ سکتی ہے، اللہ کی مدد قبر میں بھی آ سکتی ہے، اللہ کی مدد روز محشر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو انسان کے جو کرتوت ہیں ایک قدم زمین پر اٹھانے کے لائق نہیں ہوگا، ان کے جتنے گناہ یہ ایک قدم زمین پر اٹھانے کے لائق نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی مدد ہے جو انسان چلتا پھرتا ہے، باہر کے لیے قدم پہنو ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ جو اس لڑکی کی کفالت کرے گا، اس کی ذمہ داری لے گا، اس کی پرورش کرے گا۔ قوم یہ آ کر کہہ رہی فرشتہ کہہ رہا ہے، اور یہ فرشتوں کا ایک دو نہیں بڑی ایک جماعت فرشتوں کی اتر جاتی ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور گھر والوں کو آ کے وہ بشارت دیتی ہے دربار خوش ہو جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے یہاں اتر گئی، اللہ نے تو تمہارے گھر پر اپنی رحمت کی بارش برسا دی ہے۔ اب اس کے باوجود جب یہ لڑکی یہ بچی جوان ہو جائے اور پھر کہے کہ شاید کہ اسلام نے مجھے حق نہیں دیا، میرے مقابلے میں میرا بھائی اس کو تو میراث میں ڈبل حصہ میرے مقابلے میں ملتا ہے جبکہ مجھے کم ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے اس نے بہت بڑی چیز کا انکار کیا، جبکہ اس سے پہلے تو لڑکیوں کا یہ حال تھا زندہ ضرور کر دیا جاتا، انہیں زندہ زمین میں دبا دیا جاتا، لیکن اسلام نے اتنی بڑی عزت دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ نبی کریم علیہ السلام نے عزت دی تاکہ میرے اصحاب مجھ سے تعریف حاصل کریں اور مجھے دیکھیں کہ میں کس طرح اپنی بیٹی کو عزت دے رہا ہوں اور کس طرح میں اپنی بیٹی کو دل میں جگہ دے رہا ہوں، اسی طرح یہ بھی اپنی اولاد کو عزت دے، اسی طرح یہ بھی اپنی اولاد کی پرورش کریں محبتوں کے ساتھ، الفتوں کے ساتھ۔ آقا نامدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو حضور کے گھر کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے دولت خانہ پر تشریف فرما نہیں تھے، ایک سائل عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، اس نے آ کے مجھ سے سوال کیا کھانے کا اور میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس نے دو ٹکڑے کیے، ایک خود کھایا اور دوسرا ایک ٹکڑا بڑی بچی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا چھوٹی بیٹی کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا، وہاں سے چل گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد ایک طرح کی عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھی، اور اس عورت نے آ کر مجھ سے کھانے کا سوال کیا، میں نے پایا ایک کھجور تھی جو میں نے اسے اٹھا کے دے دی، اس نے دو ٹکڑے کیے، ایک بڑی بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا چھوٹی بیٹی کو دیا اور وہ چل گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو اپنی بچیوں کی پرورش کرے گا، ان کی محبت کے ساتھ ذمہ داری کو نبھائے گا، اللہ پاک ان کے لیے ان بچیوں کو جہنم کی آگ سے حجاب بنا دے گا، جہنم کی آگ سے پردہ بنا دے گا، اور یہ بچے کل روز قیامت اپنے والدین کے لیے یا اپنے پرورش کرنے والوں کے لیے جہنم کے درمیان آگ بن جائیں گی۔ اور کتنا بڑی بشارت میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کے لیے سنائی جو انتہائی محبت کے ساتھ لڑکیوں کی پرورش کر رہا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو یا کوئی مسکین یا یتیم کوئی بچی ہو، جو بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی لالچ کے محبت کے ساتھ اس بچی کی پرورش کر کے یہاں تک نبھا دیتا ہے، یہ انعام اکرام اس کے لیے ہے۔ پھر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کچھ دن گزرے، پھر ایک اور مسکین عورت میرے دروازے پر آئی، اس نے آ کے سوال کیا تو میرے گھر میں کھجور تھی، میں نے 3 کھجوریں اٹھا کر اس کو دے دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور ایک کھجور اس نے اپنے پاس رکھی، ارادہ کیا کہ وہ کھائے۔ جب اس نے تیسری کھجور اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے گئی تو بچیوں نے سوال کیا کہ ہمیں دے۔
اس نے اس ڈولی سے کر کے بڑی بیٹی کو دیا ہے، چھوٹی کو دیا اور لے کے چلی گئی۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا تھا میں نے 3 کھجوریں دی تو یہ تینوں تقسیم کرنے لگے آپس میں، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ فرماتی میں تعجب میں پڑ گئی جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد ایک مسکین عورت آئی، اس طرح کا یہ معاملہ ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جو ان بچیوں کی محبت کے ساتھ پرورش کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور ان کے لیے یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے گی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان بچیوں کی پرورش کرنے والوں کی یہ بشارت سنا دی کہ اللہ کی رحمت تمہارے آ گئی، تم نے بے لوث اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہے، جبکہ وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے ان کی محبت کے ساتھ جو پرورش کیا ہے، یہ کا انعام تمہیں اللہ یہ دے گا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ اگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر جہنم کو حرام کر دے گا تو تب اس کا ترجمہ یہی نکلے گا جہنم حرام ہو گئی تب وہ جنت میں جائے گا۔ تو اتنا بڑا انعام و اکرام لڑکیوں کی بے لوث پرورش پر آقا نامدار نبی کریم علیہ السلام نے سنا دیا ہے۔ مثلا میں آپ کے مثال سے گزار دوں، آپ کے مسجد کے امام صاحب اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی کل صبح فجر کی نماز جو آدمی پہلی صف میں پڑھے گا اس کو انعام کے طور پر 10,000 دیا جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ فجر تو جب ہوگی رات کے 1 بجے لائن لگ جائے کہ بھئی ہمیں بیٹھنے دیجیے، اس لیے کہ انعام ملے گا، بہت بڑی چیز ہمیں خزانہ ملے گا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ جنت کی نعمت سے بڑھ کر 10,000 ہے؟ نہیں۔ تو وہ بھی امام صاحب نے اعلان کیا اور امام صاحب کہتے پچھلی پارٹی جو تھی انہوں نے انکار کر دیا وہ نہیں آئیں گے صبح۔ آپ کی محنت ہے کوئی حتمی فیصلہ ہی نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بشارت سنا دی کہ بے لوث محبت کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنی بچوں کی آپ پرورش کر دیجیے گا تو اللہ پاک آپ کو یہ انعام کرم دے گا کہ یہ بچیاں کل روز قیامت کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے جناب پردہ بن جائیں گی اور بن جائیں گی، اور بچوں کی پرورش کرنے والا اللہ پاک کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اور اتنا بڑا انعام میرے آقا نے سنا ہے، دل و جان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور بے لوث اپنی بچوں کی محبت کے ساتھ پرورش کرنی چاہیے۔ تو ان کی پرورش پر اللہ نے بڑا انعام اکرام رکھا ہے، اور بات وہ ہوتے ہیں جن کو رزق ملتا ہی ہے اپنی لڑکیوں کے نصیب سے۔ آگے بڑھتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ 15 منٹ کا وقت ہے۔ چلیے شاید میرے پاس کئی دن سے کال آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے میری ایک بیٹی میں نے ان کی پرورش کی محبت کے ساتھ، لیکن بعد میں مجھے لوگ آگ لانے لگے اور میں سوچنے لگا کہ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھوں۔ کئی دنوں تک میں سوچتا رہ گیا، آخرکار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ درگور کر۔ پھر وہ کہنے لگا جب میں گھر میں آتی وہ دوڑتی میرے آگے پیچھے آ جاتی بابا بابا کر کے پکارتی تو میں نے اپنی اہلیت سے کہا اس کو تیار کرو، انہوں نے تیاری کروائی، میں نے خوددار لیا، گیٹی بیچا لے کر میں نکل پڑا، گھر سے دور ایک بیابان وادی میں گیا اور وہاں میں نے گھڑا کھودا۔ جب میں وہ گھڑا کھود رہا تھا کھودتے کھودتے میں بیٹھ گیا تو میری بیٹی آ کر میرا پسینہ صاف کرنے لگی، اور کبھی وہ میری سیدھی جانب بیٹھتی، کبھی میرے الٹی جانب بیٹھتی اور بڑے پوکھے انداز میں مجھ سے کلام کر رہی تھی، یہاں تک میں نے گھڑا تیار کر دیا۔ جب یہ گھڑا تیار ہو گیا تو میں اپنے بچوں کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اسی گھڑے میں ڈال دیا۔ جانے بچی کو میں نے پھینک دیا، وہ بابا بابا کر کے پکار رہی تھی اور بار بار صدا لگا رہی تھی کہ بابا مجھے یہاں سے نکالی، بابا جان یہاں سے نکالی۔ لیکن جب میں نے اس پر مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا کچھ دیر میں نے مٹی کے ڈالے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابا آپ نے مجھے قتل کر دیا ہے، اور کہا کہ اے ابا جب سے میں ایمان میں آیا ہوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنی بیٹی کی یاد کرواتی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی یاد بے چین کر دیتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب مجھے بیٹی کی یاد آتی ہے۔
کہ کئی حکم کیا ہوگا میرے بارے میں آپ کا حکم؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بے درد انسان، جب وہ تجھے بابا بابا کر کے پکار رہی تھی کیا تجھے رہنے آیا تھا؟ کیا آج اللہ کی قسم میرے دل میں ذرا برابر بھی رہنے آیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں ہم اس حد کو پہنچ گئے تھے اور اس طرح گناہوں میں لت پت تھے کہ ہمارا ہر قدم گناہ سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور ہم بیٹیوں کو اپنے لیے ضلالت سمجھتے تھے، بیٹیوں کو اپنے لیے رسوائی اور جناب بے حیائی کا کام سمجھتے تھے، ان بیٹیوں کو گھر میں رکھنا، ان کی پرورش کرنا، اور میں سمجھتا تھا کہ بیٹی میرے گھر میں پرورش پائے گی تو میرے لیے بڑی رسوائی ہوگی، اور بیٹی میرے گھر میں رہے گی میرے لیے بڑی گمراہی اور بڑی ضلالت ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں نے ایسا کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رونے لگے، اصحاب رسول نے رونے لگے، حضور نے فرمایا دوبارہ کہی، اب اس نے دوسری بار یہ واقعہ سنایا، حضور رونے لگے، پھر فرمایا پھر سے کہی، اس نے تیسری بار یہ واقعہ سنایا، تب میرے آقا رونے لگے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ تو جا، اسلام یہ وہ چیز ہے اسلام کہ گزشتہ گناہوں کو بدل کر دیتا ہے، اب جو تو کرے گا گناہ اس کا کفارہ استغفار ہوگا، اور لہذا آئندہ اس طرح کے کام نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ گناہوں پر شرمندگی سے توبہ کرو، اور اسلام یہ ایسی چیز ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو گزشتہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے اولاد کی برکت کہ میرے آقا نے سنا تو رونے لگے، اور اصحاب رسول بھی اپنے نبی کو دیکھ کر وہ لوگ بھی رونے لگے۔ ایسی بیٹیوں کو ساتھ محبت کی، اور اسلام نے کتنی عزت دی عورتوں کو۔ جناب ذو مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی بیٹی کو لے کر دریا کے کنارے پر گئے، اور انہوں نے اندر ڈالا کوئی چیز سمندر دریا میں، تو شکار پھنس گیا، مچھلی پکڑی باہر نکالا تو وہ مچھلی ہونٹ ہلا رہی تھی، بیٹی نے وہ مچھلی کو اٹھا کر دوبارہ پانی ڈال دی۔ حضرت ذو مصری کہتی ہے میں نے بیٹی سے کہا تو نے میری محنت کو برباد کر دیا، تو نے شکار کو ضائع کر دیا ہے، جبکہ میں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ شکار آئے گا ہمارے پاس، ہم جائیں گے اس کو تیار کریں گے کھائیں گے، آپ نے تو رزق کو برباد کر دیا۔ بیٹی کہنے لگی نہیں بابا، جب میں نے مچھلی کو دیکھا یہ مچھلی جو اپنے ہونٹ ہلا رہی تھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، جو اللہ کا ذکر کرے گا ہم اس کو کبھی برباد نہیں کریں گے، ہم اس کو کبھی موت کے گھاٹ نہیں اتاریں گے، اور اس وجہ سے میں نے مچھلی دریا میں ڈال دی۔